دس دیو میرے تیری جڑی آل ہے نا وہ دی مبدت کے بارے سوال کیتا جائے. اچھا ایتھے ذکر اگر اللہ چاہتا کہ ارشاد فرما دیتا محبت بالقربہ محبت بھی تے ہے نا. اگر اللہ چاہے تو ارشاد فرما دیتا لیکن اللہ نے فرمایا محبت کا بالقربہ محبت میں تو علامہ صاحب نال محبت ہے میرے عزیز نے بڑی گہری دوستی ہے بڑا پیار ہے. لیکن اگر کتے جدائی پہ جائے نا اگر اسی علیحدہ ہو جائیے اسی ایک دوسرے دے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. حضرات اسی ایک دوسرے دے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. انہوں آخر نے محبت بندہ مشکل پہ ہوتی ہے غمگین پہ ہوتا ہے اداس ہوتا ہے لیکن گزارا چل جاتا ہے. لیکن محبت تو بغیر گزارا نہیں چلتا. انسان نو پانی کے نال محبت ہے انسان نو آکسیجن کے نال محبت ہے مچھلی نو پانی کے نال محبت ہے. اگر مچھلی پانی سے نکالی جائے مچھلی فنا ہو جائے مچھلی ختم ہو جائے انسان آکسیجن انہیں تو دور لائے جائے انسان آکسیجن انہیں ختم ہو جائے انسان نہیں بچتا. حضرات سمجھ لو اہل بیت اطہار میں محبت نہیں محبت کرے آ جائے. نعرہ رسالت حسینیت حسینیت نعرہ حیدری. اللہ حضور دی اہل بیت کے تہار دے نال محبت رکھیا جائے. حضرات ایسے سے میرے گئے کچھ لوگ حضور علیہ السلام دی اصحاب دے الزام تراشی کرتے ہیں اور حضور دے اصحاب دے بارے کی کہتے ہیں ایک پٹری ہو لے گئے. انہوں نے مسلح کھو لیا اہل بیت اطہار کو انہوں نے یہ دسنا ہے کہ حضور دے جڑے اصحاب نے نا وہ اہل بیت اطہار نال محبت نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ دا دور خلافت ہے اور آپ ایک منبر تے بیٹھ کے صحابہ کرام نے واضح نصیحت فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری تے سامنے دو شہزادے آ گئے. ایک شہزادہ کوئی عام شہزادہ نہیں ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے. ایک شہزادہ حسن ایک شہزادہ حسین اندر جدو آئے نا تے منبر تے دیکھیا یہ منبر ساڈے نانے دا ہے یہ منبر تے ساڈے نانے دا ہے. اس منبر تے ساڈے نانا جی بیٹھ کے صحابہ نو واضح نصیحت فرماندے سن صحابہ نو تقریر فرماندے سن. اج عمر بیٹھا اے امیر المومنین تھلے اتر آؤ امیر المومنین تھلے اتر آؤ. حضرت ایک منٹ وچ 60 سیکنڈ ہوندے نے جناب امیر المومنین نے ایک منٹ وچ ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھلے اتر آئے اتر آئے. چاہتے تھے آپ فرما دیتے تسی چھوٹے ہو تسی بچے ہو بیٹھ جاؤ آپ لاڑ پیار کر کے بٹھا دیندے لیکن آپ نے انج نہیں کیتا. آپ بیٹھ کے نال جڑا جملہ کیا قیامت کی دیواروں تک یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا لوگوں آپ نے فرمایا یاد رکھا جائے. امام علی مقام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ جو سامنے آئے نا آپ نے ارشاد فرمایا شہزادی ہو منبر بھی تواڈے نانے دا ہے سارا جہان بھی تواڈے نانے دا ہے جس عمر نو تسی تھلے اتارے غلام بھی تواڈے نانے دا یہ غلام بھی تواڈے نانے دا. آپ نے گل کر کے حضرت امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت جناب شہزادے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے غلامی کر کے آپ کی تعظیم بلند کر کے آپ کا حق محترام کر کے قیامت کی دیوار تک ایک ہی گل کا درس دیتا ہے عظمت آل نبی بولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی بولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی بولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی. آج جامع مسجد کے اندر آنے والے میرے امام علی مقام پہ فکر سن والے میں دعا کرنا جناب میرے امام علی مقام پہ فکر
ذکر کر کے اپنی اپنی زبانوں تے اے ذکر جاری کر کے اس گل دا ثبوت دیو کہ میں بھی حسینی ہاں میری ماں بھی حسینی ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں آنا حضرات محترم ایک کی شخصیت نہیں کسی ایک نے نہیں حضور دے سارے صاحب آلے بیت اطہار دے نال محبت کردے نے نالے غلامی بھی کردے نے نالے امت کو بھی دستے نے لوگوں یاد رکھنا جنہیں اسی آلے بیت اطہار دی غلامی کرنے ہاں انہیں تمہیں وہ غلامی کریا جے ایسے غلامی دا ہوتا دے کے ایک زبان ہو کے پڑھ لو عظمت آل نبی بول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا حضرت محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا درود خلافت آپ نے اپنے دربار میں بلایا دربار میں بلا کے حکم فرمایا حافظہ دروازے پہ کھڑا ہو جا کوئی بھی آوے اندر داخل نہیں ہون دینا میں سلطنت احمد بن کر مشغول ہو رہا ہوں سلطنت عمر کے اندر مشغول ہو رہا ہوں کوئی بھی آوے اندر داخل نہیں ہون دینا تھوڑی دیر گزری حضرت علی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اپنا صاحبزادہ آ گیا آپ دربار میں کہندا میں امیر المومنین دے نال ملاقات کروائیں میں تمہارا خلیفہ دے نال ملاقات کروائیں دربار کہندا امیر المومنین نے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی اندر داخل ہونے کو منع فرما دیتا اتنی دیر گزری باہروں ایک اور شہزادہ آ گیا حضرات محترم ایک کوئی عام شہزادہ نہیں ایک کوئی عام شہزادہ نہیں ایدا نام مولا حسین حضرات محترم میں جدو ذکر کرا نا مولا تسی سارے نے اپنے حسین ہے تسی سارے نے اپنے حسین ہے کیوں کیونکہ قیامت والے دن جدو حشر دا دن ہوئے گا نا ساڑیاں زبانہ خاموش ہو جانے ساڑھا ایک آزا ساڑھے ہاتھ ساڑھے کن ساڑھیاں آنکھاں گواہ ہو جان گیاں حضرات محترم ایک دیواراں ایک گواہی دین گیاں 10 محرم الحرام دا دن سی حضور اے تیرے غلام تیرے حبیب کی آل دا ذکر کرتے سن حضور اے تیری آل دا ذکر کرتے سن ایک ہی گل دا ہوکا دیتے سن مولا حسین حضرات محترم اے جڑا بانو شہزادہ آیا اے دا نام مولا اور جدی ولادت دی خبر خود حضرت جبرائیل ملا کے آئے دا نام مولا حضرت محترم نے بڑھتی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے دا نام مولا حضرت محترم جنہیں کنہ دے وچ آگان خود مصطفیٰ نے پڑھیے دا نام مولا حضرت محترم جنہ بچپن حضور دے حقہ وچ گزریا دا نام مولا حضرت محترم جنہ بچپن حضور دے حقہ وچ گزریا دا نام مولا حضرت محترم جن نے حضور دے کنہ کے بیٹھ کے مدینہ میں گلیاں دی سار کی دیئے دا نام مولا حضرت محترم جن تربیت خود شیر خدا مولا مرتضیٰ نے دیئے دا نام مولا حضرت محترم جن تربیت حضرت سیدہ النساء فاطمہ الزہرا عاتقہ عابدہ عالمہ فاضلہ آپ نے دیئے دا نام مولا حضرت محترم جن حضور نے اپنے کنیا میں بٹھا کے فرمایا ایسی زادے آج چکر چکر کی گئے گا تیرا نانا ادھر ادھر مڑ جاوے گا حضرت محترم بولے
نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے پھر قرآن سنایا اودا نام اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین دبا گونج پہ جائے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اے کوئی عام جڑا نہیں اے اوے جنوں حضور نے جنتی نوجواناں دا سردار رکھا اے جنتی نوجواناں دا سردار ہے حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سلطنت کی اہم میٹنگ کے اندر مصروف نے حضرت امام علی مقام آپ پر تشریف لے کے آئے آپ نے جس ویلے ویکھیا امیر المؤمنین دا اپنا صاحبزادہ وہ بھی تکرار کر رہے اندر داخل ہوتے والے آپ نے گل بھی نہیں کی آپ نے پوچھیا بھی نہیں آپ نے سلام لے مصافحہ کیتا حال پوچھیا جب اب غیر ملاقات تو واپس پلٹ دے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر پہ گئی ہے آپ کی نظر پہ گئی آپ گراما ہوتے مجلس چھڑ دی تھی آپ نے سلطنت کی اہم میٹنگ چھڑ دی تھی دروازے دے کول گئے اپنا صاحبزادہ بھی کھڑا ہے دربان بھی کھڑا ہے دیکھنا بھی نہیں امام علی مقام آپ دے پیچھے جا رہے ہیں پچھوں آواز بھی نہیں دیتی تو بے ادبی نہ ہو جاوے آواز بھی نہیں دیتی جا کے کندھے تے ہاتھ رکھیا عرض کیتی امام اے میرے امام شہزادے ہو اج بغیر ملاقات نہیں جا رہے ہو اج بغیر ملاقات نہیں ایک گل دس رہا وجہ کی ہے کہ آدھے صحابہ پٹری تو لے کے ابو بکر صدیق حضرت جناب عمر فاروق انہوں نے بھی احترام کر کے دسیا احترام کرنا کیویں نہ پیچھے گئے کندھے تے ہاتھ رکھیا عرض کیتی حضور اج آئے ہو ملاقات ہی نہیں کیتی آپ نے فرمایا میں ویکھیا دربان دے نال آپ کا صاحبزادہ بھی تکرار کر رہا ہے انہوں اندر داخل ہون دی اجازت نہیں میں تے اپنا بھی نہیں میں تے اپنا بھی نہیں میں تے تھوڑا پتر بھی نہیں آپ نے فرمایا شہزادی ہو جڑا میرا اپنا صاحبزادہ ہے او میرا پتر ہے او دے داخل ہوتے تے پابندی لائی جا سکتی ہے کسی کے او ہو جنوں آمنہ دے لال نے اپنا بیٹا رکھیا ہے جنوں آمنہ دے لال نے اپنا بیٹا حضور نے فرمایا تمام لوگوں کی نسل قانون ہے وہ پترا والوں چلتی ہے میری نسل میری بیٹی والوں چلے گی میری بیٹی والوں چلے گی حضرات مختصر کردہ جاواں حضرت عمر فاروق نے بھی احترام کر کے دسیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی احترام کر کے دسیا حضور دے سارے صحابہ احترام کرتے رہے اور کر کے بخایا حضرت میں تے علامہ نعمان چشتی صاحب آپس یا کو احترام کریے نا تے اے تے کوئی بڑی گل نہیں حضرت ایک بارو جڑے سارے ہوندے نے وہ بھی احترام کرن بے شک وہ احترام کرن حضرت اگر حکم ہوندا اہل بیت اطہار آپس یا کو احترام کرن تے او تے پھر صرف ذاتی مخصوص ہو جاتا لیکن ذاتی نہیں سی تمام لوگوں کے حکم سی حضور دے سارے اصحاب نے ادب و احترام کر کے بخایا انج ادب کرید ہے تے انج غلامی کرید ہے بے شک انج غلامی کرید ہے حضرات محترم مختصر کرتا جانا یہ داستان حضور دی اہل بیت اطہار اتنی طویل ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے مگر اے محبوب آپ کے وصال کا ایک باب میں مکمل ہے حضرات محترم 9 محرم الحرام جو پچھلی رات گزری میرے امام علی مقام آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے باہر سے آواز آتی ہے اے سخیاں دا گھر ہے اے بڑے سخیاں دا گھر ہے اے نوازن والے دا گھر ہے میری جھولی بھر دیو منو خیرات عطا کر دیو حضرت امام علی مقام خیمے دے اندر آوازاں سن دے گے آپ نے فرمایا اس ویلے کون ہے ساڈے اپنا ساڈے کی پابندی لگ گئی ہے پانی لین جا نہیں سکتے اج بھی کوئی آ کے ساڈے کو خیرات مانگ رہا ہے اج بھی وہ آ کے کہہ رہا ہے تہاڈا گھرانہ سخی دا ہے تہاڈا نانا سخی ہے تہاڈی ماں سخی ہے تہاڈا بابا سخی ہے تے کون جڑا آوازاں پہ لگا رہا ہے آپ نے خیمے دا پردہ ہٹایا دیکھا تے بول
آپ نے فرمایا کہ اور ایس مدت تھے کہ ہاتھ بن کے نہ اپنے عرض کرتا حضور غلطیاں ہو گئی ہیں یہ نہیں آپ کی غلطی ہو گئی ہے عرض کرتا حضور غلطیاں ہو گئی ہیں آپ نے فرمایا کی گل عرض کرتا حضور او دو محرم الحرام سب تو پہلے میں آپ کا رستہ روکیا سی حضور پتہ نہیں سی ایک استاد انی حد تک جا سکیں گے حضور پتہ نہیں سی حضور میں کہنا وال نہیں میں تواڈے ول آنا چاہتا حضور میں تواڈے ول آنا چاہتا آپ نے فرمایا تو سخیاں دے در تے آ گئے ہیں تو اس در تے آ گئے ہیں جنہاں نے کدی کسی کو خالی ہاتھ موڑیا نہیں آپ نے فرمایا جا معاف کیتا اور کہتا حضور تسلی نہیں ہوئی حضور تسلی نہیں ہوئی فرمایا مومن دی زبان ہے تو میں تے او جڑا شیر خدا دا پتر ہے عرض کرتا حضور او دو محرم الحرام نو جدوں میں تانوں لگیا سی جدوں میں تہاڈا رستہ روکیا سی ایک شہزادی دی آواز آئی سی جدوں تسی خاموش ہو گئے سو ایک شہزادی بولی سی کہ اے بدبختہ ایک کون ہے جنہیں حضور دی آل دا رستہ روکیا ہے حضور وہ شہزادی بھی معاف کر دے نا حضور وہ شہزادی بھی معاف کر دے نا تو بڑی گل ہو جائے حضرت امام علیہ مقام اندر گئے جا کے حضرت بی بی زینب ثانیہ زہرا آپ بول گئے اور فرمایا کہ بی بی زینب میری بہن باہر ہو رہا ہے کہ معافی مانگ ہے آپ نے فرمایا کہ نانے کی سنت زندہ کر دینی نانے کی سنت زندہ کر دینی سی معاف کر چھڑنا سی نے فرمایا میں کیا معاف کیتا لیکن وہ کہتا ہے تسلی کرنی ہے آپ نے فرمایا اگر اہل بیت طہار دا اتنا عقیدت ماندے نا تو جا کے کہہ دو ثانیہ زہرا بی بی زینب تو سلام آخری ہے آپ نے سلام آخری ہے حضرات محترم 10 محرم الحرام کا دن آ گیا حضور دے سارے خان وعدہ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں اللہ اکبر قربان جانا میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اہل بیت آپ کا بیانہ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں حضرت امام علیہ مقام ایک ایک جوان کربلا کے میدان میں اندر بھیج رہے ہیں کتے علی اکبر شہید ہو رہا ہے کتے علی محمد قربان ہو رہے ہیں کتے قاسم قربان ہو رہا ہے کتے عباس نمبر قربان ہو رہا ہے کتے ابو بکر ابن علی قربان ہو رہا ہے کتے عمر ابن علی قربان ہو رہا ہے حضرت امام علیہ مقام 10 محرم الحرام اپنے حجرے وچ داخل ہوئے ہیں اپنے حجرے اندر گئے ہیں جا کے بی بی زینب آپ نے بی بی حضرت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرات محترم آپ دی زوجہ آپ اندر تشریف فرما لے حضرت جناب امام علیہ مقام امام حسین آپ اپنے حجرے وچ داخل ہوئے ہیں آپ حجرے کے اندر داخل ہوئے ہیں امام حسین العابدین آپ تنہا رہ گئے نے آپ کلے ہی رہ گئے نے آپ نے اندر جاندے حضرت امام علیہ مقام نے آپ نے فرمایا بی بی میرا امام نے کیا تیرا حسین بھی جا رہا ہے تیرا حسین بھی جا رہا ہے حضرت بی بی زینب آپ نے جس نے سنیا آپ کول آ گیا نے آپ نے کول آ کے امام حسین گل لا لیا آپ نے فرمایا میرے امام میرے آقا خوش تر گئے تو میں کدے سہارے رہاں گی میں کدے سہارے زندگی بسر کراں گی آپ نے فرمایا امام علیہ مقام آپ فرما دے میری زینب حوصلہ رکھنا اے میری بہن حوصلہ رکھنا طاقت رکھنا کہ صبر کا دامن نہیں چڑھنا میں حضور کے دین کی حفاظت واسطے جا رہا ہوں میں حضور کے دین کی حفاظت واسطے جا رہا ہوں امام علیہ مقام حجرے کے اندر داخل ہو کے امام زین العابدین نے نصیحت کر دے میرے امام زین العابدین میری گل یاد رکھنا اپنی پھپھی کا بھی پردہ رکھنا اپنی بہنوں کا بھی پردہ رکھنا میں جا رہا ہوں میں جا کے نانے دی دین کی حفاظت کرنی ہے آج اگر نانے دی دین کی حفاظت نہ کی گئی تو ہر گھر یزیدی بولے گا ہر گھر کے اندر یزیدی کردار والا بولے گا فاطمہ کرم میرے امام علیہ مقام حضرت
اکثر کرتے ہیں عرض کردیاں نے میرے ایمان رک جانا اگر کسی دے بھائی تر جان وہ زندگی کی میں گزارے گی اے میں تو گزرا لگی پر سنان لگا حضرت محترم ملت کلونی کے اندر 4 بھائی گڈی دے وچ بیٹھ کے پیڑھی دا سفر کر رہے ہیں رستے وچ ایکسیڈنٹ ہو گیا 3 بھائی تھے تے فوت ہو گئے نے 3 بھائی تھے تے فوت ہو گئے حضرت محترم کے بچ گیا میں انہاں دے گھر فاتحہ پڑھ چلا گیا حضرت محترم انہاں دے والدین کہندے نے مولوی صاحب ساڈی بیٹیوں نوں سمجھا دے ساڈی بیٹیوں نوں بھی یہ گل سمجھا دے سمجھ کو تلقین کر جاؤ اے رات کو کلیاں اٹھ کے روندیاں نے کلیاں گلاں کردیاں نے حضرت محترم میں جس ویلے انہاں دی بیٹیوں نوں آکھیا بیٹیوں حوصلہ رکھو جی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے بس مالک کی رضا وچ راضی رہ جاؤ اپنی بیٹیوں نے مینوں آکھیا کہندیاں نے بھائی صاحب حضرت محترم وہ کہندیاں نے بھائی صاحب اگر کسی دا ایک بھائی ٹر جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا ساڈے تے 3 بھائی ٹر گئے نے 3 بھائی ٹھہر کے ٹر گئے نے میں آکھیا بیٹیو تہاڈا تے ایک باقی رہ گیا ہے اور جدے سارے ہی ٹر گئے نے حضرت بی بی زینب کردیاں نے اے میرے امام علی مقام اگر کسی ٹر جاؤ گے میں کدے سہارے زندگی بسر کراں گی حضرت محترم میں کدے سہارے زندگی بسر کراں گی میں کدے سہارے زندگی بسر کراں گی میرا دل نہ گڈونا وہ علی اصغر بھی چلا گیا ہے میرا علی اکبر بھی چلا گیا ہے میرا علی اصغر بھی چلا گیا ہے عباس بھی چلا گیا ہے میرا ایک بھی باقی نہیں میں کدھر سہارے زندگی بسر کراں گی میرے امام علی مقام نے حوصلہ دیا میرے امام علی مقام نے ہمت دی آپ نے فرمایا اگر میں نہ جاواں گا یزیدی تاں بھی سانوں نہیں چھوڑن گے تاں بھی سانوں مفتری دا تانا دیں گے تاں بھی ہر گھر دے اندر یزیدی بولے گا آپ باہر نکلتے ہیں اپنے سواری تے بیٹھے نے اپنی سواری نوں ایڑی لگائی آپ نے سواری نوں ایڑی لگا کے چلن دا حکم دیتا سواری نہیں چلتی ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سواری نہیں چلتی آپ نے سواری نوں آکھیا یہ سواری ہے تو بھی بے وفائی کر گئی ہے تو کیوں نہیں چلتی تو تے چلنا اور انسان نے گھوڑے نوں تے لالچ تبو کس گل دا لالچ سواری نے زبان حال منگی یا اللہ مینوں اج زبان حال عطا فرما میں تیرے امام دے نال گل کرنا چاہنی ہاں میں تیرے امام دے نال گل کرنا چاہنی ہاں میں تیرے امام دے نال اپنی عرض پیش کرنا چاہنی ہاں اللہ نے زبان حال عطا کیتی عرض کرتی ہے اے میرے امام میں یزیدیاں وچوں نہیں میں حسینیاں وچوں ہاں میں حسینیاں وچوں ہاں اے میرے امام میں اس واسطے نہیں چلدی اپنے خیمے ول دیکھو ایک ننھی شہزادی سکینہ پہ ویکھدی ہے وہ کہندی ہے سواری نہ چلی میرا بھی علی اکبر گیا سی اور بھی نہیں پلٹیا میرا ننا علی اصغر گیا سی اور بھی نہیں پلٹیا میرا ویر میرا چچا عباس علمدار آپ بھی گئے سن اور بھی واپس نہیں آئے اے سواری نہ چلی میرا بابا بھی ٹر گیا پھر انہیں بھی نہیں آنا حضرت امام علی مقام آپ واپس آئے آپ نے سینے لگایا اندر لے کے گئے آپ امام علی مقام امام زین العابدین نے حکم دیتے ہیں انہوں طاقت دینا انہوں حوصلہ دینا انہوں ہمت دینا انہوں طاقت دینا حضرت محترم امام علی مقام نے فرمایا میری انہوں یتیمی دا احساس نہ ہو دینا بچڑی ننی گئی آپ دے کول آ جاندی ہے عرض کر دیے بابا وہ یتیم کنوں کہندے نے آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر لے تھوڑی دیر ٹھہر جا ہن تینوں سارے یتیم آکھن گے ہن تینوں ہر کوئی یتیم آکھے گا آپ نے فرمایا حوصلہ رکھی دین دے رات چلی اور دین دے واسطے اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پہ جائے تو کدے بھی نہ ڈگنی گئی آپ
اسلام رہ جائے۔ حضرات محترم، میرے امام اہل مقام، آپ نے اپنا سارا کنبہ قبیلہ قربان کر چھڑیا۔ حضرات محترم، ایک وہ داستان ہے، حقیقت گل ہے، الفاظ نہیں ملتے، بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ حقیقت گل ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جن نے ایک بھی نہیں بچایا۔ حضرات، میرے ایک عزیز اپنی بہن کے گھر چلے گئے عیدی دین واسطے، توجہ رکھا جائے، عیدی دین واسطے چلے گئے، تے دروازے تے دستک دیتی تو کوئی 1 منٹ لگ گیا، اندر انہوں کی بہن باہر آتے تو سامنے دروازے میں ایک خاتون آ گئی، تو وہ آ کے دیکھتی ہے پی کہ جناب یہ کون آیا ہے۔ جدو باجی ہوئی باہر آیا نا تو اس خاتون نے دیکھا کہ یہ لگتا ہے بھائی ہے، باجی انہوں نے پیار دیتا، سلام لئی تو پوچھ دیے بھائی آئے، بھائی آئے، باجی نے آخیا ہاں میرا بڑا ہے چھوٹا بھائی۔ اینی گل سنی نا تو میں اپنا پڑھنا اندر کو چلا گیا، اندر کو چلا گیا۔ میرے عزیز کہتے ہیں میں اپنے باجی کو پوچھا خیر کیوں اج چلی گئی ہے، کہتی ہے کہ بھائی مینوں کی بعد چلی پہلے یہ میری دے کے یہ بھائی کوئی نہیں ہو رہا، یہ بھائی کوئی نہیں ہو رہا۔ حضرات محترم، کسی کا ایک چلا جائے تھی جانتے ہو، کوئی عزیز ٹر جائے نا تو بندہ کئی مہینے کئی سال جدوں بھی بندے کو یاد آتی ہے نا تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے، بندے کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ لیکن قربان جاواں اے میری امام، تہاڈی ہمت تو قربان جاواں، تہاڈے حوصلے تو قربان جاواں، تہاڈی بہادری تو قربان جاواں، اپنا ایک بھی نہیں بچایا، سارے دا سارا کنبہ اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ آپ آ کے آپ نے فرمایا تسی جانتے میں کون ہاں؟ کہتے ہیں تقریر نہ کرو، یا بیعت کرو یا جان دیو۔ آپ نے فرمایا ایک کوئی شرط ہے، نانے کا دین رہ جائے، وہ شان رہ جائے، وہ آن رہ جائے، لٹی جائے پاوے جو حسین دی پر نانے کا دیتا اسلام رہ جائے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا تے قبول ہے، حضور دے دین تے آن چ۔ حضرات محترم، مختلف روایات نے اور جڑی مستند روایت ہے 33 زخم تلواراں دے، 34 زخم نیزیاں دے اور 3 بے تحاشا آپ کے ذکر کو چھلنی کر دیتا گیا۔ آپ اپنے گھوڑے کو نیچے تشریف لے کے آئے اور سجدے وچ سر رکھیا اور سجدے کی صورت وچ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرات محترم، حقیقت گل ہے، بیان کرن تو قاصر الفاظ نہیں میرے کول اور الفاظ جوڑ بھی نہیں سکتا، ایک داستان بیان کرن دے بیان نہیں کی جا سکتی، صرف ٹوٹے الفاظ جو بھی ملے تہاڈی خدمت میں پیش کیتے۔ ایک سبق ایک فکر دے کے جانا چاہنا۔ حضرات، امام حسین آپ نے ان کے خلاف جنگ کی کیوں؟ سامنے یزید خود بھی جمعہ پڑھاتا سی، یزید خود بھی جمعہ پڑھاتا سی، جڑے سامنے سن امام علی مقام آپ ایک پاسے نے وہ دوسرے پاسے نے، وہ اپنی جماعت بھی کراتے سن، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، خدا کی خدائی کا انکار نہیں کیتا، رسول کی رسالت کا انکار نہیں کیتا، رسالت کا انکار تے نہیں کیتا، لیکن شریعت کا انکار کر۔ حضرات، یزیدی کردار امام حسین نے صرف اس وجہ تو جنگ کی تھی کہ اگر اس یزیدی کردار کو آج حسین نے بھی اپنا لیا نا، اگر حسین بھی نہ بولیا تو قیامت تک کوئی بھی نہیں بولے گا کہ حضور دا نواسا بھی حیات سی کہ جناب یزید کے خلاف نہیں بولیا، کہ اسی کون ہوتے ہیں یزیدی کردارہ کے خلاف بولن والے۔ حضرات، یزید کون سی؟ شراب دا عادی، زانی، رقص دیکھن دا عادی۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ ساری بے حیائی، فحاشی، ریانی کبھی بھی قابل قبول نہیں، کبھی بھی قابل قبول نہیں، اور نہ ہی ایسا حکمران قبول ہے۔ حضرات محترم، سوچو تو صحیح، حضرت امام علی مقام نے 61 ہجری کا اس یزید کا انکار کیتا، آج اسی 2023 تے یزید کا بھی انکار کیتا کہ کوئی نہیں کیتا؟ کیا آج ساڈے حکمران ایک گل ذہن وچ رکھیا جے، میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیتا کدے بھی، الحمدللہ پوری اج تک کی تقاریر کا ریکارڈ ہے، کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں استعمال کیتا، لیکن
فکر اور سوچ دے کے جاویدہ کہ جناب سوچو حق کی ہے اور سچ کی ہے اور باطل کے خلاف ڈٹن کا حکم دے ہے اور انہوں تک پیغام چڑھنا چاہیے. ساڈا کام کسی کو ووٹ دوانا نہیں, ساڈا کام وما علینا الا البلاغ ہے, ساڈا کام پہنچا دینا ہے, ساڈا کام صرف درس دینا ہے. حضرت امام علی مقام نے ایک ہی گل کا درس دیتا ہے, یزیدی کردار کے خلاف ڈٹ جاؤ. ساڈے وچ اج کل کون یزیدی کردار کے خلاف ڈٹیا, کسی کو پرواہ نہیں. حضرت محترم شرابی تے دوست ہے, زانی تے دوست ہے, حضرت محترم ناچ دیکھنے والا, گانے دیکھنے والا, حضرت محترم ساڈے اپنے محلیاں وچ اپنے گھراں وچ نکل آ گئے. کیا یہ یزیدی کردار نہیں؟ اور حق دی اے وے کہ اگر اسی ممکن ہو سکے اور لازمی طور پہ یزیدی کردار کے خلاف کھڑے ہو جائیں, یزیدی کردار کے خلاف کھڑے ہو جائیے. حسینی فکر حضرت علامہ مولانا محمد احمد چشتی صاحب نے حسینی فکر جس طرح تھوڑے سامنے بیان کی ہے, حضرات محترم فقط مختصر صرف چند گل اے بس فکر بیان کر کے نا اور تقریر ختم ہے. فکر ایک ہی ہے کہ جناب رسول اللہ کی جڑی شریعت ہے نا وہ دے مطابق زندگی کرتے ہیں. کوئی امت, کوئی قوم, کوئی قبیلہ, کوئی بستی, کوئی خاندان, کوئی شہر, کوئی ملک اس ویلے تک کامیاب ہو سکتا ہی نہیں جب تک مصطفیٰ کی سنت پہ پورا عمل کرن ہی نہ. ایک ہی صورت ہے کامیاب ہون دی, ایک ہی صورت ہے یا قرآن پہ عمل کرو یا فرمان پہ عمل کرو. انہاں پہ عمل کر لو, دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, تھوڑا جہان بھی بہتر ہو جائے گا. اور میرے کریم حضرات اسی جناب نماز چھڑ دئی ہے, جناب گناہ کر لئی ہے کہ بس جی وقت ہے, مجبوری ہے, ہن کی کریے, ہن کی کریے. حضرات ایک باری چل کے دیکھو, ایک باری چل کے دے دیکھو, وہ تمہوں ادھر ادھر عطا کرے گا, تمہوں منگن کی ضرورت نہیں پے گی. حاتم تائی دے بارے چ نا صحابت بڑی مشہور ہے کہ وہ نا گھر کے 7 دروازے سن اور جنہیں بھی آنا دروازے تے منگن کو عطا کر دیتا سی. اگر ایک سخی, ایک منگن والا فقیر ایک دروازے تو آ گیا نا, انہیں منگیا اور حاتم تائی نے انہوں عطا کر دیتا, وہ اگر دوسرے دروازے تو بھی آ جائے نا, حاتم تائی نے انہوں نہ نہیں سی کی کہ تو تے پہلے دروازے تو بھی آ کے منگیا, وہ دوسرے تے بھی آ گئے, کدی حاتم تائی نے منع نہیں کیتا. اگر وہ اس سوال بھی تیسرے دروازے تے بھی آ کے منگدا کہ حضرت منو پھر عطا کر دیو, حاتم تائی پھر نہ آکھدا کہ تو تے پہلے دروازے تے بھی آیا ہے, دوسرے تے بھی آیا ہے. اس طرح اگر 7 دروازے تے وہ آ کے سوالی منگدا, حاتم تائی نے ایک کدی نہیں سی آکھیا کہ جناب تو تے پہلے دروازے تے بھی آ کے مانگ کے لے کے گیا, دوسرے تے بھی آ کے تو مانگ کے لے کے گیا, تیری ضرورت ختم کیوں نہیں ہوتی. کدی نہیں حاتم تائی نے آکھیا میں کیا اے تے حاتم تائی سی, وہ دی ضرورت پوری ہوتی نہیں سوالی نہیں, وہ ایک دروازے تے آ کے دوسرے دروازے تے آ جاتا ہے کہ وہ دی ضرورت پوری ہو جائے, پھر 7 دروازے تے آ کے منگدا ہے, وہ دی ضرورت پتہ نہیں پھر بھی پوری ہوتی ہے کہ نہیں. میرے کریم آقا دے دھرتی آ کے منگ, ایک باری جنوں نماز دیندے نے دوبارہ منگن دی ضرورت ہی پیش نہیں. دوبارہ منگن دی ضرورت نہیں. حضرات محترم دامن پھیلانا ہے رب کے سامنے پھیلاؤ, دنیا داراں دے سامنے نہیں. دنیا داراں دے سامنے تو کچھ نہیں دے سکتے, اس ہم صرف دھوکہ دے سکتے ہیں, صرف سانو وقتی طور پہ گزارا ساڈا کروا سکتے ہیں. لیکن جدوں بندہ ایک باری منگدا نے گل یاد رکھے جی کہ فلسفہ ہے منگن والے دا, ایک باری جدوں بندہ منگ لیتا ہے نا کہ وہ ہاتھ پھر نہیں رہتا, وہ ہاتھ واپس نہیں آتا. اور ایک مسئلے کی گل دس جاواں کہ جناب جڑے منگن والے نے, جڑے خیرات منگن والے نے, اگر کوئی شخص حقدار نہیں, اگر کوئی شخص حقدار نہیں, جی تسی سڑکاں تے ویکھو, اپنے چوکاں 'چ ویکھو, بچے بھی نے, نوجوان بھی نے, اور خاتوناں کھڑیاں ہو جاندیاں نے, وہ جناب اللہ دے نام تے دے دیو, تہاڈی ماں دی حیاتی ہوے, اپنے بھائی دا صدقہ دے جو, اپنی ماں پیو دا صدقہ, بندہ نا اندروں کہ یار میری ماں اللہ تندرستی دے, چلو دے چھڑو, دے چھڑ دے. حضرات اگر کوئی حقدار نہیں, 1 روپیہ بندے نے انہوں صرف صدقہ بطور خیرات دیتا ہے, کہ جنی دیر تک 70 روپے وہ دے عوض اور صدقہ نہیں کرے گا, انی دیر تک وہ دے مبال اترے گا نہیں. 70 روپے 70 گنا
اگر 10 روپے دے دیتے ہیں تو پھر 700. حضرات توجہ, اج یہ سارے اسی جاننے جدو یہ گل کرتے ہیں نا, حضور نے گدا کری کو روکیا ہے, یہ گدا کری نو ختم کرو, یہ منگنے والے نو ختم کرو. یہ کوئی تحریک نہیں چلا رہے, صرف فکر دے رہے ہیں کہ بجائے ثواب کے گناہ ہو رہا ہے. حضرات منگنا ہے نا کہ کریم آقا دے در تو منگو. حضرات میرے امام کا ذکر سنن آئے ہو, دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے دی حاضری میں قبول کرے, اور جنہیں بھی اس محفل پاک کے انعقاد واسطے جس طرح بھی دامن دین میں سن رہے, اس واسطے اپنی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی کوشش کو قبول فرمائے. آپ سب دے اللہ تعالیٰ نصیب چنگے فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.